بار علماء و حفاظ و قراء بالخصوص اولاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور عبداللہ میاں صاحب قبلہ میرے سنی بھائیوں دوستوں پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بھی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغیداب والافتاب کشتی ضعیفان شکست آرات گشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی و مدد کن یا جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی و مدد کن یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و مدد کن یا آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند و مدد کن یا پیر و مرشد تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان قادری برکاتی اظہری و جملہ اولیاء اللہ علیہ الرحمۃ و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو حضرت کی کرم نوائی ہے، ورنہ آج کا پورا خطاب اور آج کے مقرر خصوصی اور سرپرست وغیرہ سب اور آج کی صدارت بھی جو ہے حضرت ہی کے حصے میں تھی۔ وہ تو میں جلدی پہنچ گیا اس لیے جلسے میں میری شرکت ہو گئی، ورنہ شرکت ممکن نہیں تھی، جلسے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن وہ پہنچ گئے۔ بہرحال مختصر کیونکہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، 12 ہو رہے ہیں، اور جتنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچنا تھا، جو باتیں آپ تک جو نصیحتیں پہنچنی تھی، ویسے تو حضرت نے الحمدللہ سب کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ کچھ باتیں میں عرض کروں، وقت ہے تھوڑا تو عرض کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ محفل جو ہے یہ عرس تاج الشریعہ کی محفل ہے، نکاح کے موقع پر کل نکاح ہونے والا ہے۔ آج جو ہے پیر و مرشد تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، دولہے کے لیے بھی، اس کی فیملی کے لیے، اور دلہن کی فیملی کے لیے بھی، اس لیے کہ نکاح کل ہوگا اور آج سے ہی رحمتیں برسنا شروع ہوگی۔ بہت سے گھر وہ ہوں گے کہ صبح میں نکاح ہے اور آج گھر میں ان کے ڈھول تاشے بج رہے ہوں گے۔ بہت سے غیر غلط کام ان کے یہاں ہو رہے ہوں گے، لیکن قربان جائیں ان دونوں خاندانوں پر، بالخصوص نوشہ کے
گھر والوں اور اس کی محنت پر کہ ان لوگوں نے نیکی کی محفل کو سجایا نکاح منعقد ہونے سے پہلے، تو رحمتیں برستی رہیں گی. اور امید ان سے یہ ہے کہ جس طرح نکاح سے ایک دن پہلے یعنی نکاح ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے ایک اچھی نیک مجلس سجائی، اسی طرح نکاح ہونے کے بعد آپ اچھے اور سچے مسلمان بن کر کے دکھائیں گے. بیوی کے حقوق ادا کریں گے، نیک بنیں گے، خوف خدا دل میں پیدا کریں گے، محبت مصطفیٰ پیدا کریں گے، اور جن کی محفل کو سجا کر یعنی جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل کو آپ نے سجایا وہ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس طرح آپ نے اس محفل کو خراج عقیدت کے طور پہ پیش کیا، تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے خود کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے خراج عقیدت پیش کریں گے. یا تاج الشریعہ نکاح سے قبل آپ کی محفل، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، تو اب میں خراج اور پیش کر رہا ہوں کہ آنے والی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے چہرے سے داڑھی کو ایک مشت سے کم نہیں کروں گا. یہ بھی خراج عقیدت پیش کر دیں. اور یہ خراج عقیدت پیش کریں گے کہ یا تاج الشریعہ میں پوری زندگی آنے والی، میں میری بیوی، ہم کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں. کیونکہ میرے عزیز، بے شک حضرت نے جو فرمایا وہ بہت اہم چیز ہے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان ہونا ضروری ہے، بے شک یہ تو ضروری ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان ہونا ضروری ہے، اس ایمان کو بچانا اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ تم کہو گے یار جب ایمان ہے میرے اندر تو میں تو ایمان والا ہوں، اور بچانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سنی سے عقیدہ ہوں، کیا شک ہے میرے ایمان میں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور احادیث ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی ایمان والا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. ایمان کے درجے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. سنی مسلمانوں ایمان والے تو تم ہم ہی ہیں، باقی دیوبندی وہابی ایمان والے کہاں لاکھ کلمہ پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ اپنی مساجد میں اذانیں دے دیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں. وما ہم بمؤمنین کہہ کر پروردگار عالم نے رد کر دیا ان کے ایمان کو. صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہہ کر، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ اندھے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا. عظمت مصطفیٰ نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے. وہ گونگے ہیں، نہ زبان سے وہ کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی طرح نہیں گاتے، تو ان کا تو ذکر ہی نہیں. لیکن اب ہم چونکہ ایمان والے پکے سنی صحیح العقیدہ ہیں، تو آؤ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کے لیے ہم آقا کے الفاظ کو سنیں کہ میں ڈینگے تو مارتا ہوں بڑی بڑی، کہ مجھ سے بہتر پکا ایمان والا ہوں، لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چل کر میرے ایمان کو ذرا میں چیک کر لوں. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کے 3 درجے. پہلا درجہ ایمان یہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا. اب ایمان والا تو ہو گیا، ابھی سنی صحیح العقیدہ پکا تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کو چیک کیا جانا. پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے
حدیث کا مفہوم ہے کہ برائی دیکھے اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. پھر فرمایا اگر یہ نہ کر سکتا ہو، حدیث کا مفہوم ہے اگر طاقت نہ ہو، یہ نہ کر سکتا ہو، تو فرمایا کہ زبان سے اگر روک سکتا ہے اس برائی کو تو زبان سے روکے. پھر فرمایا مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے، زبان سے نہ روک سکے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ برائی ہو رہی ہو، دیکھ رہا ہو، اسے دل میں برا جانے اور اس برائی کی جگہ سے ہٹ جائے. یہ تیسرا درجہ ایمان. اب اس حدیث پاک کے اندر چوتھا کوئی درجہ بیان نہیں ہوا، یہ 3 درجے ایمانی. اب ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. میں پہلے درجے میں آتا ہوں، دوسرے میں آتا ہوں یا تیسرے میں آتا ہوں. اگر میں ان تینوں میں سے کسی بھی درجے میں نہیں آتا تو اللہ اکبر، پھر میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا والعصر. دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ کبھی شہر مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی، کبھی شہر مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی، واللیل کبھی زلف مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی. اور قسم جب جب یاد فرمائی نا تو اس کے آگے ایک پیغام دیا ہے. بات کو اور پختہ کرنے کے لیے، سننے والے کو اور جگانے کے لیے، بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اسے قسم یاد فرمانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اسی بات کو اگر وہ پیش کرنا چاہے. لیکن یہاں قسم یاد فرما کر اس آنے والی بات کی اہمیت کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات اب آگے کی جانے والی ہے. تو اے سننے والے، اس بات کی اہمیت کو سمجھ کہ میں اپنے محبوب کے زلف کی، اس کے چہرے کی، اس کے شہر کی، اس کے زمانے کی قسم یاد فرما. والعصر، قسم زمانے محبوب کی. ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ انسان ضرور خسارے میں، انسان ضرور گھاٹے میں ہے. اللہ اکبر. جب رب فرما رہا ہے کہ انسان ضرور خسارے میں، ضرور گھاٹے میں، ابھی خسارے کو تم نے کیا سمجھا؟ گھاٹے. اب آج کل خسارہ اور گھاٹا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دکان اچھی چل رہی تھی، اب دکان چلنا بند ہو گئی تو خسارہ ہو گیا. طبیعت اچھی تھی، جسمانی صحت اچھی تھی، اب جو ہے صحت گرنے لگی، کوئی بیماری ہے تو خسارہ ہو گیا. مال و دولت خوب تھا، اچانک سے غربت آ گئی تو بولے گھاٹا ہو گیا. تو یہاں یہ خسارہ اور یہ گھاٹا تیرے مال کا، تیری دولت کا وہ بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں جو خسارہ گھاٹا جو بیان ہو رہا ہے، آگے کی آیت اس خسارے اور گھاٹے کا ذکر کرتی ہے کہ خسارے سے اور گھاٹے سے کون بچ گیا. تو آگے فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بچ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑا خسارہ ایمان کا نہ ہونا یا ایمان کا کمزور ہونا ہے. سب سے بڑا خسارہ یہ کہ ایمان نہ ہو یا ایمان اس کا کمزور ہو جائے. پھر آگے فرمایا بھی ایمان لا لیا تو گھاٹے سے بچ گیا. تو صرف ایمان لا لیا اور گھاٹے سے بچ گیا ایسا بھی نہیں ہے، ورنہ آگے کے جو 2 اور نصیحتیں ہیں وہ نہ ہوتی. فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ بچ گئے گھاٹے سے، خسارے سے، جو ایمان لائے. اور صرف ایمان لا لینا ہی کافی نہ ہوا، بلکہ فرمایا وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک کام کیے، وہ بھی بچ گئے. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ
فرمایا کہ نیکی خود کرنا یہ کمال نہیں، بلکہ نیکی خود کر کے لوگوں کو نیکی کی راہ بتانا یہ کمال ہے۔